ہمارے بچوں کی آج تربیت کرنے کی ضرورت ہے. یہی ہمارے مستقبل کی جنریشن ہے. یہی ہمارے بچے آگے چل کر ہمارے بڑے بڑے کاموں کو سنبھالنے والے ہیں. یہی بچے ہمارے صدقے جاریہ بننے والے ہیں. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث. جب انسان مر جاتا ہے تو سارے عمل کے دروازے کلوز، عمل کے فائل کلوز. صرف بچے جو کرتے ہیں نا وہ ہمیں صدقے جاریہ کے طور پر ملتا رہتا ہے ماشاءاللہ. تو ہم اپنے بچوں کو نیک اور صالح بنائیں. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، پروردگارا تو میرے بچوں کو نیک بنا دے، تو میرے بچوں کو صالح بنا دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے، فکر کرتے تھے. آج ہمیں دعا بھی کرنا ہے بچوں کے بارے میں اور ان کی تربیت بھی کرنا ہے، اس لیے کہ یہی بچے آگے چل کر ہمارے لیے صدقے جاریہ بننے والے انشاءاللہ. یہ بچے کیسے تربیت ہم کریں گے انشاءاللہ؟ سب سے پہلے میرے دوست ان بچوں کے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. بچوں کا ایمان اگر مضبوط ہو گیا نا، یہ زندگی میں ہر طرح کے پرابلمز کو فیس کرنے کی طاقت پیدا ہوتی. ایمان کمزور رہا، توکل کمزور رہا تو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے بندہ ہار جاتا ہے. پیسہ اس کو ہمت نہیں دلاتا، مال اس کو ہمت نہیں دلاتا، عہدہ اس کو سنبھالتا نہیں، ایمان اس کو سنبھالتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول اونٹ پر جاتے جاتے اپنے پیچھے ایک 8 سال کے بچے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کر سمجھا رہے ہیں، یا غلام میرے بچے اعلمک بکلمات، میں تھوڑی کچھ باتیں تمہیں سمجھانے جا رہا ہوں، یاد رکھنا بیٹا. احفظ اللہ یحفظک، بیٹا تم اللہ کو یاد کرنا، اللہ تمہیں یاد کرے گا. احفظ اللہ یحفظک. اور وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، بیٹے کچھ بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا. کون سکھا رہے؟ اللہ کے رسول بچوں کو سکھا رہے ہیں. بیٹا تمہیں گاڑی چاہیے پہلے اللہ سے مانگو بیٹا، اس کے بعد ابو کو بولو، اللہ انتظام کرے گا انشاءاللہ. تمہیں سائیکل چاہیے پہلے اللہ سے مانگو بیٹا. تمہیں گھڑی چاہیے پہلے اللہ سے مانگو بیٹا. تمہیں جوتے چاہیے پہلے اللہ سے مانگو بیٹا. تمہیں بیگ چاہیے پہلے اللہ سے مانگو بیٹا. تمہیں مٹھائی چاہیے پہلے اللہ سے مانگو بیٹا. یہ بچوں کو سکھانا ہے. یہی بچے اگر بڑے ہوں گے نا تو ہماری قدر کریں گے. آج اگر ہم نے بچوں کو دین نہیں سکھایا تو یاد رکھیں یہ ہمارے زندگی میں بھی ہم سے دور ہو جائیں گے، اور ہمارے مرنے کے بعد تو پھر ہمیں یاد بھی نہیں کریں گے. وہ لوگ مرنے کے بعد کون یاد کر رہا؟ دوست کوئی بھی یاد نہیں کر رہا آج. تو لہذا دین سکھاؤ گے تو یاد کریں گے نا، ان کو اخلاق سکھاؤ گے تو یاد کریں گے. اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ وَعَلَمْ، بیٹا یاد رکھنا، أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ مَا لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا مَا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. بیٹا یاد رکھو ساری دنیا مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، اللہ نہیں پہنچانا چاہ رہا ہے. تو یاد رکھو ساری دنیا مل کر فائدہ نہیں پہنچا سکتی. کس کو سنا رہے اللہ کے رسول؟ 8 سال کے بچے کو سمجھا رہے ہیں. ساری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہ رہی ہے، اللہ نہیں پہنچانا چاہ رہا تو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. اور بیٹا یہ بھی یاد رکھنا ساری دنیا مل کر تم کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، تمہیں مارنا چاہتی ہے، تمہیں جو ہے تم نقصان پہنچانا چاہتی ہے. اگر اللہ نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی دنیا. کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں. تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج ہمیں یعنی اپنے گھروں میں نماز کا ماحول پیدا کریں. ہماری شکایت ہے بس مول صاحب بچے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. میرے دوست ہمیں پہلے گھر میں نماز پڑھنے کا ماحول پیدا کرنا ہوگا. آج ہماری مائیں ہماری بہنیں گھروں میں جا نماز بچا کے نماز پڑھنا، اپنی بیٹیوں کو لے کر نماز پڑھنا، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں جو ہے جا نماز بچا کے رکھنا، ایک ٹائم ٹیبل لگا کے رکھنا نماز کا، اور ایک گھڑی لگا کے رکھنا، سنتیں گھر میں پڑھتے رہنا. اگر ہمارے بچے کو چند سورہ یاد ہیں تو چلو بیٹا آج ہم عشاء کی نماز گھر میں پڑھیں گے، جماعت سے پڑھنا، اپنے بیٹے کو نماز کے لیے آگے بڑھانا اور مسجد کو لے کر آنا، تمیز سکھانا ان کو. تو یہ سب ماحول دینا ہوگا. ماحول دینے سے بچے اچھے بن سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ بچوں کو یاد رکھو دوست، آج کی جنریشن کو آپ یعنی ماحول اچھا دینا ضرور یاد رکھو. آپ دوست کیسے ہیں اس کو دیکھو. کیوں جتنی برائیاں دنیا میں آتی ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں دوستوں کے تھرو آتی ہیں، دوستوں کے ذریعے اس کے اندر آتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بھی بندہ ایک سگریٹ پی رہا ہے تو فرسٹ ٹائم جا کر دکان میں پیسے دے کے پاکٹ لے کے ماچس لے کوئی بھی نہیں پیتا.
سب سے پہلے کوئی دوست رہتا پینے والا, انہیں تھوڑا دیکھ تو صحیح, تھوڑا پیو تو صحیح, چلا ایک بار دیکھو, دوست اس کو سگریٹ کا عادی بنا دیتا ہے. فرسٹ ٹائم بندہ کوئی بھی پیسے دے کر خرید کر نہیں پیتا ہے, دوست اس کو لگایا. اس کو گٹکا کھانا ہے کوئی بچہ تو فرسٹ ٹائم پیسے پہ گٹکا کوئی نہیں کھاتا, اس کا دوست گٹکا کھانے والا ہوتا ہے اور وہ اس کو گٹکی کی عادت ڈالتا ہے. شراب فرسٹ ٹائم آدمی خرید کر کوئی بھی نہیں پیتا ہے, اس کا دوست شراب پینے والا ہوتا ہے, انہیں اس کو ہیبٹ ڈالتا ہے. تو دنیا کی جتنی برائیاں ہیں وہ ساری کی ساری برائیاں دوستوں کے تھرو آتی ہیں. میرے دوست, آپ لوگ اپنے بچوں کے دوستوں کو دیکھو, کہاں جاتا ہے بچہ, کون دوست ہے, کون ہے, کیسا. گھر کو بلاؤ بچوں کے دوستوں کو, کھانا کھلاؤ, ان کو جو ہے مٹھائی کھلاؤ, پوچھو بیٹا آپ نماز کیسا پڑھتے, بیٹا قرآن پڑھنے آتا آپ کو, بیٹا کو دعا یاد ہے آپ کو, بیٹا کیا کرتے آپ, ان سے باتیں کرو, ان سے معلومات کرو. تو یہ بچوں کی حفاظت بہت ضروری ہے. ان بچوں کو ذمہ داری دو, آج سے ذمہ داری دو بچوں کو. اور بچوں حد سے لاڈ مت کرو. ہم کیا کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, ابو بریانی, ہاں بیٹا, ابو گھڑی, ہاں لے بیٹا, ابو سائیکل, ہاں لے بیٹا, ابو جوتے, ہاں لے بیٹا. یہ محبت ہے ہماری. ہم سمجھتے ہیں کہ مول صاحب جو چیز مجھے بچپن میں نہیں ملی میں بچے کیسے محروم کر سکتا ہوں, مجھے بچپن میں جوتے نہیں ملے میں آج اپنے بچوں کو جوتوں سے کیسے محروم کر سکتا ہوں, مجھے بچپن میں گھڑی نہیں ملی میں اپنے بچے گھڑی کیسا نہیں دے سکتا, مجھے بچپن میں چھوٹی سائیکل نہیں ملی, بڑی سائیکل ایسے میں قینچی مار کے چلاتا تھا, آج میرے چھوٹے بچوں میں سائیکل دے رہا ہوں. ضرور محبت کرو, ضرور دلاؤ, لیکن کنڈیشن کے ساتھ اس کو کرو. بیٹا سائیکل چاہیے, ہم ضرور سائیکل دلائیں گے, لیکن بیٹا اماں پارا یاد کر کے سنو بیٹا, پھر ہم سائیکل دلائیں گے آپ کو انشاءاللہ. اماں پارا یاد کر کے سنو, ہم سائیکل دلائیں گے آپ کو. گھڑی چاہیے, ضرور دلائیں گے آپ کو, 500 یاد کر کے سنو, ہم گھڑی آپ کو دلا دیں گے انشاءاللہ. جوتے چاہیے, ضرور دلائیں گے بیٹا, کیوں نہیں دلائیں گے, آپ کو 600 یاد کر کے سنانا ہے, آپ کو جو ہے جوتے دلا دیں گے. تو بچے کو یہ سکھانا ہے کہ کچھ پانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑتا, مجھے یہ ہونا تو مجھے کچھ کرنا. اگر مائنڈ سیٹ بنانا بچوں کا, زندگی میں وہ کام کریں گے, محنت کریں گے. ورنہ کیا ہوتا ہے, ہر چیز یس 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 بولتے جاؤ گے تو اس کے مائنڈ میں صرف یس سننا فٹ ہو جاتا ہے, زندگی میں نو سننے کی ہیبٹ اس کے پاس نہیں آتی. اور یاد رکھنا زندگی میں ہر چیز یس ہونے والی نہیں. آپ 100 چیزیں ڈیمانڈ کرو گے, 10 چیزیں آپ یس ہونے والی ہیں, 90 چیزیں نو ہونے والی ہیں. تو جو نو سننا پڑھنا پڑے گا بعد میں, اس کو ابھی سے نو سننا اس کو سکھاؤ, ابھی سے جو ہے اس کو نو سننا بھی سکھاؤ. اور کنڈیشن رکھو, یہ کرو گے تو یہ ہوگا, یہ کرو تو یہ ہوگا. اس طرح اپنے بچوں کو سکھاؤ میرے دوست. اور یہی بچے آج بڑے ہوتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ, یہ ویسے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ان میں اخلاق کردار پیدا کرنا ہمارے گھروں سے, ہمارے گھروں میں اخلاق پیدا کرنا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں میرا بچہ اچھے اسکول میں پڑھ رہا اخلاق والا بنے گا, سوری, اخلاق والا نہیں بننے والا ہے اسکول میں. میرا بچہ جو ہے مدرسے کو جا رہا اچھا بن کے آئے گا, نہیں. آپ کو گھر میں ماحول دینا ہوگا, آپ کو اپنے بچوں کو سکھانا ہوگا, با اخلاق بنانا ہوگا. آج دیکھ رہے ہیں آپ جنریشن کیسے ہوتے جا رہی, جیسے سے بچہ بڑا ہوتے جا رہا نا, بے حس ہوتے جا رہا ہے بچہ ہمارا, احساس ہی نہیں اس کے پاس. ماں تکلیف میں ہے اس کا احساس نہیں, بابا تکلیف میں اس کا احساس نہیں, ٹیچر اس کو بول رہی سمجھا رہی, احساس نہیں. کچھ بھی کرو وہ اپنا ہی کرتا رہتا ہے. مارو مار کھاتا لیکن پھر وہی کرتے اس کو کرنا ہے, غصہ کرو چپ بیٹھتا لیکن پھر وہی کرتے اس کو کرنا ہے. تو آج کی جنریشن دھیرے 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 بے حس ہوتے جا رہی. اس کو احساس والے بنانا ہے, اس کو ذمہ دار بنانا ہے, اس کے اندر مائنڈ فٹ کرنا کہ بیٹا دیکھو کل آپ گھر سنبھالنا ہے, آپ کے اندر جو ہے یعنی کیپیسٹی ہونا, آپ کے پاس علم مضبوط رہنا, اخلاق مضبوط رہنا, آپ کے بھروسہ آپ کا اللہ پر ہونا, سچ بولنا بیٹے, کیسے بھی حالات ہے سچ بولنا بیٹے, جھوٹ نہیں بولنا بیٹے, فراڈ نہیں کرنا بیٹے, محنت کرنا بیٹے, فراڈ نہیں کرنا بیٹے, دھوکہ نہیں دینا بیٹے. مسلسل سمجھانا میرے دوست, سمجھے تو ہی یاد رکھو یہ نسل آگے ہماری اچھی بن سکتی. نہیں سمجھاؤ گے چھوڑ دو گے اپنی حالت پر, لاس لاس لاس, چھوڑ دو گے لاس ہونے والا ہے. یہ میدان ہے, جس میدان میں ہم لوگ یہاں پر بیٹھ نماز پڑھ رہے ہیں, یہ میدان ہے. آپ نے اس میدان کو ناگر چلا کر نرم کر دیا,
नागर नरम कर दिया और 6 महीने 8 महीने इसको छोड़ दिया, बारिश आई, बारिश आने के बाद फिर जो है 2 महीने 3 महीने गुजर गए, 1 साल के बाद आप देखेंगे आके तो ये मैदान में क्या नजर आता आपको? कांटे नजर आते, झाड़ा नजर आते, घास नजर आता, फूस नजर आता, ये नजर आता है ना? और ये घास उगाने के लिए आपने बीज डाला था? नहीं। कांटे के झाड़ा ये उगे हुए बाजू हमारे, कोई बीज डाला इनको? नहीं। कोई पानी डाला इनको? नहीं। खुद ब खुद ये उठ के आ जाते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसे होता है, मैंने ये पूरे ग्राउंड को साफ कर दिया, नरम कर दिया, बारिश आ गई, अब 1 साल के बाद आके मैंने देखा यहाँ आम का झाड़, ये है चीकू का झाड़, वो है मौज का झाड़, वो है सीताफल का झाड़, वो है अंगूर का झाड़, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मतलब आम का झाड़ खुद ब खुद नहीं उगता, जाम का झाड़ खुद ब खुद नहीं उगता, अंगूर का झाड़ खुद ब खुद नहीं उगता, मौज का झाड़ खुद ब खुद नहीं, उगाना पड़ता। कांटे वाले झाड़ों को उगाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उग जाते हैं। तो हमारे बच्चे भी खेती की तरह है, छोड़ दोगे गाने खुद ब खुद सीख लेंगे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं। छोड़ दोगे गालियां खुद ब खुद सीखेंगे, उन्हें सिखाने की जरूरत नहीं। छोड़ दोगे लड़ाई खुद ब खुद सीखेंगे, उनको सिखाने की जरूरत नहीं। जितनी बुरी आदतें हैं वो सारी की सारी खुद ब खुद पैदा हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई खुद ब खुद पैदा नहीं हो सकती, उसको सिखाना पड़ता। नमाज खुद ब खुद नहीं पढ़ता, उसको सिखाना पड़ता। और अदब खुद ब खुद नहीं करता, उसको सिखाना पड़ता। तो आज की जनरेशन को सिखाना होगा। अगर आप ये समझ रहे हैं मैं तो आउटसोर्सिंग कर दिया, मौल साहब को लगा दिया, ट्यूशन लगा दिया, इस्लामिक स्कूल में डाल दिया, मदरसे में डाल दिया, मेरी जिम्मेदारी खत्म, अगर आप समझ रहे हैं, अगेन लॉस, फिर लॉस ये आने वाला है। आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है, आपको ही सिखाना है। क्यों? आप जिस तरह मोहब्बत से सिखा सकते हो, दुनिया वैसे मोहब्बत से नहीं सिखाती। आप जैसे टुड्डी पकड़कर आज समझा रहे हो ना, दुनिया उसको नहीं सिखाती। दुनिया ठोकर मारती मेरे दोस्त, दुनिया लात मार के सिखाती है, दुनिया डंडा मार के सिखाती है, दुनिया धोखा दे के सिखाती है, दुनिया फ्रॉड करा के सिखाती है। लिहाजा दुनिया वालों पर मत छोड़ो, खुद अपने बच्चों को सिखाना शुरू करो।